کیونکہ ایک چھاپ تو ہے آپ پر لاڈلا پلس اور قبولیت کی بات اور لندن سے بات چیت کر کے آئے، اگر جو کہ ہم پہلے پارٹ میں بھی کچھ بات کر رہے تھے، اگر وہ بات نہ کر کے آتے تو یہ معاملات اتنے آسانی سے ان کے لیے ان کی فیور میں نہ جاتے۔ اب اس سارے ماحول میں یہ جو سرویز کی ریٹنگ آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ اس تاثر کو مٹا پائے گی؟ پہلے تو جب گیلپ کا سروے آیا تھا میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا تھا، اور اسی دن میں نے سوچا تھا کہ اب نیکسٹ جو سروے آئے گا اس میں شاید کو مقبولیت برابر ہو جائے گی، لیکن چونکہ الیکشن میں دن کم رہ گئے ہیں اس لیے میرے قائد بڑی تیزی سے آگے نکل گئے ہیں۔ میں ایک زرداری صاحب کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا اس موقع پہ کہ وہ جو انہوں نے پوسٹ الیکشن شاپنگ کے لیے سارے پیسے الگ کیے ہوئے نا، کو تھوڑے سے سرویز پہ بھی خرچ کر رہے ہیں تاکہ بلاول کی بھی کوئی مقبولیت تھوڑی اوپر آتے آتے ظاہر ہے، لیکن الیکشن میں دن کم رہ گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بڑی دفعہ میں نے دیکھا ہے الیکشنز میں اسی طرح ہوا کرتا ہے، اور یہ ٹرینڈ ہے۔ میرے قائد اسی طرح چلتے چلتے پھر مقبولیت اتنی ہو جاتی ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ان کی طرف، کہ قبولیت بھی تھی۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، یہ جو سروے ہے میں اس کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں مانتا۔ آپ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا نا کہ قبولیت سے مقبولیت کا سفر بھی اتنی جلدی آپ نے طے کرنا ہوتا تو پھر جس لیول تک آپ نے چیزیں کی ہیں وہ نہیں ہونی تھیں۔ آج بھی اگر پی ٹی آئی کا وہ ایک امیدوار کل وہ چلا گیا تھا گھر میں تعزیت کرنے، اس کے بعد وہ جس کے گھر فوتگی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے لے گئی پولیس کہ تیری ایسی تھی ایسی ہو، تیرے گھر کیوں آیا؟ مطلب اس لیول پہ جا کے چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب مقبولیت کا یہ لیول ہو۔ تو یہ بہت بڑا تضاد ہے دونوں چیزوں میں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مقبولیت اگر واقعی اتنی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے۔ جی عامر صاحب، میں اس سروے کو مانتا ہوں، اور اس لیے مانتا ہوں کہ جب گیلپ کا پہلے سروے آیا تھا اس کو یہاں پہ بیٹھ کے کہا گیا تھا بہت اچھا ہے، جس میں عمران خان بہت اچھے تھے۔ یہ آئی پور کا سروے ہے، اس کے اندر پنجاب ہے، اور پنجاب میں کل میں نے جب یہ آیا تھا میں نے اسی وقت دیکھا اور میں نے تھوڑا سا تبصرہ بھی کر دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں جو جماعت مقابلے میں موجود نہیں ہے تو اس کی مقبولیت آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لوگوں کو پتا ہے 10% سوئنگ ووٹ ہے، انہوں نے جو 35% اس کے اندر موجود ہے پی ٹی آئی کا یا 36%، وہ پی ٹی آئی کی ٹوٹل تعداد ہے مقبولیت کی ٹاپ کی۔ یہ نہیں ہے کہ سارا پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہیں سے پھوکے مارے گا اور ووٹ ڈل جائے گا۔ یہ اوریجنل گراؤنڈ کی ان کی وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی۔ ایشو یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ نواز شریف نے گین کیا آنے کے بعد، بس اتنے سے فرق کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کے سوال کے سٹارٹ میں بھی لکھا ہوا ہے قبولیت اور اینڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے قبولیت۔ تو یہ جو ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا اس میں کس سے کہہ رہے تھے سارے لوگ بیٹھ کے کہ جی فوج سے نہ بات کریں تو کس سے کریں، عمران خان کیوں نہ کریں بات؟ اچھا بھائی اگر اس نے کر لی دوسرے نے تو پھر کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، پھر تو سارے بات کر رہے ہیں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ جمہوریت یہ ہے کہ سیاستدان راستہ بنائیں بات چیت کا، آج نہیں بنائیں گے میں تو کہہ رہا ہوں کل آپ کو بنانا ہی بنانا ہے۔ کیا کریں گے؟ کتنے دن لڑتے رہیں گے آپ اس طرح؟ نواز شریف جیل میں تھا، شہباز شریف اور زرداری عمران خان کو آفر کر رہے تھے کہ آپ ہم سے مساق معیشت کر لیں، لیکن وہ تھا مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کس سے این آر او مانگ رہے ہیں بھائی؟ ہم یہ کہیں گے کہ آپ فوج سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ آپ کے خلاف کیس بہت اچھے ہیں، بہت تکڑے ہیں، بھائی آپ نے جو چنا وہی آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ ابھی فیصل جو بات کر رہے تھے نہ کرتے نا 9 مئی پہ حملہ، آپ سیاسی عمل پہ چلے جاتے۔ آپ کو مئی 2022 میں الیکشن مل رہا تھا، آپ کو 25 جولائی 2023 کو الیکشن مل رہا تھا، آپ کی ضد انا آڑے ہر چیز پہ آ گئی، آپ نے پھنسا لیا پارٹی کو۔ بار بار مسئلہ یہی ہے کہ کوئی تو وہ لوگ بٹھائیں جو آپ کو سمجھا سکیں اور آپ ان کی بات سن لیں۔ آپ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں اپنی پارٹی کو، نتیجتاً پاکستان کو پھنسایا، اپنی ضد پہ آئی ایم ایف کو توڑا، یہاں سارے کے سارے جفادری شروع ہو جاتے ہیں۔ 16 مہینے میں کیا؟ اور بھائی 16 مہینے میں وہ جو کام تباہ کر کے گیا پاکستان کے معاہدے کے لیے، اس نے پاکستان کا معاہدہ توڑا تھا، وہ کوئی ذات کا معاہدہ نہیں توڑا تھا کہ اس سے لوگ ناراض نہ ہوتے، دنیا کو ناراض کیا تھا۔ چھوٹی سی وضاحت میں بھی اس کے اوپر کبھی مجھے بھی اجازت دے دیا کریں۔ میں نے بالکل اس دن بھی گیلپ سروے کی تعریف نہیں کی تھی، میں نے اس دن بھی انجوائے کیا تھا۔ چلیں فیصل صاحب، فیصل کوئکلی ذرا۔ سروے تو صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، جس کے حق میں سروے آیا اس کو اچھا لگے گا، جس کی مخالفت میں آیا اس کو برا لگے گا۔ پتہ نہیں سروے جو ہوتے ہیں اتنے، ہماری بھی عمر ہو گئی، آج تک کسی سروے والے نے ہم سے کبھی رابطہ نہیں کیا کہ غلطی سے کوئی سروے میں ہماری بھی کوئی رائے لے لے، ایسا کوئی جاننے والا نہیں ملا جس کی سروے میں جو ہے وہ کبھی رائے لی ہو۔ یہ الیکشن کے سروے یا پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سروے ہوتے ہیں، باقی جنرلی تو بہت سارے سروے میں لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ سروے سے نا انتخابی نتائج کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے جی، اور یہاں سروے کیا، یہاں عوام کی طاقت سے انتخابی نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو سروے کی جو ہے نا وہ کیا حیثیت ہے؟
بس یہ الیکشن کے دن جو ہے سارے سروے جو ہے نا زبردست ہو جائیں گے. صحیح ہے, پتا چاہے یہ گیلپ والا ہو یا یہ والا ہو. تو چلیں ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں. جو ان کا جو سروے نتائج کا جو سروے ہوگا نا ہوں گے سارے ہو رہے ہیں جیسے نتائج کا سروے آئے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سوال یہ کہ اب ظاہر ہے مقبولیت میں تو سب سے آگے ہے نون لیگ. یہ ایک اور بات ہے کہ الیکشن ڈے پر کیا کس کی مقبولیت ہوتی ہے کس کی نہیں ہے, لیکن یہ جو قبولیت کی اور لاڈلا پلس کی جو چھاپ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقبولیت کے ان سروے سے وہ چھاپ مٹ سکے گی نواز شریف صاحب پر؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو میرے خیال میں اگر ہم پاکستان کے معاشی, سیاسی اور سماجی جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کا جائزہ لینے کے لیے اگر ہماری سوئی جا کے 3.5 سال کے اوپر ہی اٹکتی ہے اور وہ 9 مئی کے ہی اوپر اٹکتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے اوپر اٹکتی ہے, تو میرے خیال میں ہم کسی کو خوش تو کر رہے ہوں گے لیکن ہم اپنے سننے والوں کو میرے خیال میں ٹھیک گائیڈ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے, آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ جی معاہدہ توڑا گیا, تو پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ 23 معاہدے کیے ہیں. 23 معاہدوں میں سے مجھے صرف ایک دفعہ بتا دیں کہ کب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایک معاہدہ جو ہے وہ پورا کیا گیا, وہ بیچ ہی میں چھوڑے گئے سارے معاہدے. تو یہ کہنا کہ جی یہ ایک معاہدے سے یہ ہو گیا اور ہمارے سارے مسائل اور یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ 3.5 سال ایز ایف کہ جی اس سے پہلے 73 برس تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور یہ 3 سال میں آ کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا. اور جہاں تک سروس کی بات ہے تو سروس دیکھیں, آپ ایک ایکو چیمبر میں بیٹھ کے اگر آپ شاؤٹ کریں گے تو آپ کو اپنی آواز کی بازگشت سنائی دے گی. تو یہ جس طرح کے سروے ہوتے ہیں, جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کہا, تو یہ تو آپ اپنی آواز کی بازگشت سن رہے ہوتے ہیں, آپ حقیقت سے جو ہے وہ آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں. آپ ان سروس کو اٹھا کے ذرا انڈیپینڈنٹ سروس بھی دیکھ لیں نا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ڈان کا ایک سروے سامنے آیا ہے, اس میں تو 76% جو ہے وہ مقبولیت پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے. اس میں نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے, اس میں آپ اکانومی کو اوپر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سن لیں, حوصلہ کر لیں سر, کہ آپ اکانومی کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا. پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں کہ کیا اس کے نتائج آ رہے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کے لیے کیا نتائج آ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی مقبولیت پہ اتنا اعتماد ہے, اگر آپ کو اس بات کا یہ یقین ہے کہ آپ کو قبولیت نہیں, آپ کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے, تو آپ چھوڑ دیں نا جس کو اندر کیا ہوا ہے اس کو باہر نکال لیں. وہ جو اڈیالہ میں بٹھایا ہوا ہے اس کو لے آئیں باہر, ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, کہہ دیں دیکھ لیں عوام میں مقبولیت. آپ کہہ دیں اگر اس کو کوئی نہیں چھوڑ رہا, آپ کہہ دیں کہ جی لے آئیں, مقابلہ ہو جمہوری طریقے, جمہوری جو اسپرٹ ہوتی ہے جمہوریت کی وہ یہی ہے کہ مقابلہ کر کے جیتے. تو آپ کو اپنی مقبولیت کا جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کو باہر لا سکتے ہیں اور پھر یہ جو پاکستان تحریک اسحاق ڈار نے اور نواز شریف نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کمپلیٹ کر کے پچھلے ٹرم میں خدا حافظ کیا تھا, اس کا بتا دیں مجھے, دیکھ لیجئے گا. الیاس صاحب کا ٹیک لینے دیجئے گا. الیاس صاحب وہ خدا حافظ کیا تھا نا, توڑا نہیں تھا. یہاں پہ ڈرامے نہیں ہوئے تھے 10 روپے ڈیزل سستا اور بجلی سستی, یہ صرف ایک ہی شخص نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. یہ ڈیفالٹ تک لینے کے لیے بھی یہی شہباز شریف صاحب تھے, یہی اسحاق ڈار صاحب ڈیفالٹ کرانے کے لیے ہی تو کام کیا تھا, جس کو سب ایکو چیمبر میں ڈیفالٹ تک لے کے جانے والے اسحاق ڈار صاحب ہیں. ایک وقت میں بولے آپ دونوں, الیاس صاحب کو موقع اسی لیے کہ ملک کو تباہ کرنے والا عمران خان تھا تو بچایا انہوں نے, تو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اس لیے مسئلہ ہے, سنتے ہی نہیں. 40% پہ لے جا کے 11% سے یہ بچایا انہوں نے ملک کو. الیاس صاحب کو موقع یہ تباہی اسی کی وجہ سے ہوئی جب آپ نے پوری دنیا کے سامنے ڈھکوسلا کیا کہ بجلی بھی کے ریٹ کم, بجلی پیٹرول کے کم. آپ کو کیا لگتا ہے کون مقبول اور کون قبول, اور خاص طور پر نواز شریف آپ کو لگتا ہے کہ قبولیت کی طرف, قبولیت سے مقبولیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ قبولیت کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. جی الیاس صاحب. جی یہ تو دیکھیں سروے تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اکانومی کے بارے میں, لیکن اتنی تیزی سے جو گراف بڑھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اگر اتنی تیزی سے گراف بڑھتے ہیں,
لیکن جو پچھلے سروے ہوتے رہے اس میں بزدار صاحب کو کوئی نہیں ہرا سکا، چاروں صوبوں میں سے ٹاپ کرتے تھے اور ملک میں بھی سب سے زیادہ کام کرتے تھے، ٹاپ کرتے تھے. یہ سروے ہوتے ہی غلط ہے، یار یہ سروے اس کی بڑی توہین نہیں ہو سکتی سروے کی. مطلب سروے سے آپ اپنی مرضی کی وہ لے سکتے ہیں مقبولیت، یہ طے ہو گیا. جو مرضی کون سا سیمپل لے رہے ہیں، یہ کس طرح کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی آواز سنا سکتے ہیں. بالکل بالکل جی صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک سروے ہم بھی کرواتے ہیں ذرا ایکسپرٹس کا. اب میں ہم پہ زور دے رہی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون نمبر 1 سیکنڈ 3rd 4، پھر اس پر بھی کسی دن بحث کریں گے. بہرحال جی بنیادی سوال کہ نون لیگ خاص طور پر قائد نواز شریف جن پر قبولیت کی چھاپ تھی، اب سروے سے وہ مقبولیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ چھاپ مٹ سکے گی یا نہیں؟ رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے، اللہ حافظ.